مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور یقیناً ایک تو وار اور جنگ کی کیفیت اسلام آباد میں ہے پاناما لیک کے حوالے سے، لیکن یہ معاملات چلتے ہیں. لیکن ایک اور بھی آپ کو علم ہے کہ وطن عزیز میں سینما بھی ایک ایسے کنٹروورسی اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایسا لگتا ہے کوئی حالت جنگ میں ہم رہتے ہیں، ایک بڑا ایشو بن گیا ہے. بنیادی سوال دراصل میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کہ کیا ہم پولیٹکس یعنی سیاست کو سینما، آرٹ، کلچر سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور بالخصوص وہ ممالک دونوں ممالک جن کا ایک روایتی طور پر ایک پوری 7 دہائی جنگ و جدل سے بھرپور رہی ہے. پھر یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی تجارت تو ہوتی ہے، صنعت بھی ہو رہی ہے، باقی کام بھی ہو رہے ہیں، آخر صرف فلم ہی پر کیوں پابندی لگائی جائے یا اس پر اس کی نمائش یہاں نہ ہو. بہت سارے سوال ہیں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جو زندہ رکھے ہوئے ہیں سید نور موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں. اور پھر میں رعایت سے، کیونکہ میرا ان سے نیاز مندی بہت عرصے سے ہے، عتیقہ اوٹھو کو بھی جب بلا لیتا ہوں تو یہ یہاں آ جاتی ہیں، حالانکہ ڈرامے کے حوالے سے بہت مصروف ہیں. اور جب یہ دونوں محترم مہمان ہمارے کراچی میں تو ہونا تو کراچی میں ہی چاہیے، لیکن ہمارے ندیم مانڈی والا صاحب جنہوں نے ایک بہت بڑا سینما گھر بنایا ہے اور جس کے سبب یقیناً اس میں جو سینما گھر میں پتہ نہیں کتنی اسکرینیں چلتی ہیں، ان کے پاس جانا ہوتا ہے، کھانا بھی اچھا کھلاتے ہیں اور ایک آدھ مجھے سینما مفت میں ٹکٹ وکٹ دے کے دکھاوا بھی دے دیتے ہیں. ندیم مانڈوی والے صاحب ساتھ ہیں. تو یہ جو ایک فلم جو ہے وہ بہرحال آپ کو علم ہے کہ فلم ہوا، آرٹ ہوا، کلچر ہوا، اس کے بغیر قومیں وہ تو پہچان ان کی ہوتی ہے. بدقسمتی سے ریاست اور حکومت ہی نہیں، وہ تو اب باقی شعبوں میں کون سا ایسا کر رہی ہے، لیکن جو فلم کو جس طریقے سے، اور ہمارے مشتاق گدر صاحب نے جو ایک بڑی کتاب لکھی تھی، میں جب اس وقت ڈیٹیل پڑھ رہا تھا، یا 80، 90، 100 فلمیں بنتی تھی، 100 سے زیادہ فلمیں بنتی تھی، اور پھر کس طرح ڈکلائن ہوا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. یہاں عتیقہ اوٹھو، سید نور بیٹھے ہیں اور ندیم صاحب. اور ندیم بھائی آپ پتہ نہیں لاہور چلے گئے، آج کل سید نور کراچی میں بیٹھ کر ہی فلم بنا رہے ہیں اور ان کی شاید غالباً مہینے بھر یہاں رہیں. میں نے کہا ہے کچھ ایک آدھ بار میزبانی میں بھی کروں گا، تو ابھی سے ان کی فلم کی بکنگ جو ہے یہ ڈیٹ ویٹ دے دیں گے، رکھیے گا ان کے لیے ایک آدھ اسکرین خالی، یہ نہ ہو گیا یہ نور صاحب کیا کیوں ندیم بھائی؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے پریشان نہ کیا. نہیں مجاہد صاحب، ہم تو پچھلے 5 سال سے ویٹ کر رہے ہیں کہ نور صاحب کی فلم لگے. اچھا تو اب تو ٹھیک. نہیں 3 سال پہلے تو لگی تھی. ندیم صاحب اپنا درست کر لیں حافظہ. 3 سال سے نہیں لگی، لیکن اب تو کریں گے نا جو آپ کے سینما میں نہیں لگ پائی. اچھا نہیں وہ نہیں لگی، سنگل سکرین سینما میں چلی. اچھا چلے یہی تو مسائل. اچھا میں یہاں پہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں سیریس لیول پہ. اور ایک مین مسئلہ انڈیا اور پاکستان. نہیں میری بات سنیں، یہ جو ہم آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا، دس از پوائنٹ لیس. سنیما اونرز چاہتے ہیں سنیما بھی چلے، فلم بھی اچھی بنے. ہم سب نا اس ملک کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ساری انڈسٹری کی ترقی ہو. کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہو جو کہہ رہا ہے کہ جی نور صاحب کا نقصان ہو یا ندیم مانڈوی والا صاحب کا نقصان ہو یا عتیقہ کا نقصان ہو. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا. ہم ایک ملک کا حصہ ہیں. جو کرنٹ پرابلم شروع ہوئی تھی جب ہم نے بات کیا کہ جی انڈین فلم بین، ٹھیک ہے نا، ہم اکتوبر سے اتنا کچھ سنتے آ رہے ہیں، اکتوبر 2016 سے اتنا کچھ سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ اگر ہم پاکستانی آرٹسٹ کو وہاں پہ جاب دیں گے تو آپ کو 50 لاکھ روپے انڈین آرمی فنڈ میں دینا ہوگا ایز پینلٹی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے CNN انڈیا کا فون آیا کہ جی آپ کا کیا اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں جی، میں ایک ایز این اداکار آئی ایم ویری انسلٹیڈ کہ بھئی یہ کیا ہے. ہم جب ایکٹر کی بات کرتے ہیں یا آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں اور کلچرل ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو فوج اینڈ پینلٹی اینڈ اگر فواد اور مائرہ جائیں گے انڈیا میں کام کرنے کے لیے تو ہم آپ کو اتنا پینلٹی دینا پڑے گی. پھر ان کے رولز کاٹے گئے، ان فلموں سے رولز کم کروائے گئے. وہاں پہ ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس نے ان کو پریشر ڈالا تو وہاں پہ شاہ رخ خان اور کرن جوہر اور سب پہ عذاب ٹوٹ گیا. نہیں بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ شاہ رخ خان جیسے آدمی معافی مانگ رہا تھا بال ٹھاکرے کے بیٹے سے. میری بات سنیں، اب یہ مسئلہ، یہ جب انڈیا پاکستان کی بات آتی ہے ہم صرف سکرینز کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک بہت ہی پولیٹیسائزڈ ایشو ہوتا ہے اینڈ وی ہیو ٹو بی کلیئر. مجھے کچھ جاوید شیخ نے بھی جوائن کیا ہے. شیخ سے ملاقات ہوئی تھی. میں تو چاہ رہا تھا یہاں سید نور صاحب، عتیقہ اوٹھو اور ندیم مانڈی والا صاحب موجود ہیں اور بدقسمتی سے بحث پاکستان انڈین سینما پہ آ جاتی ہے.
عتیقہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر شیخ صاحب کہ اگر انڈیا سے فلمیں ہی وہ بین کر دیں، اداکار کو تو بین کر رہے ہیں، پھر پاکستانی سینما گھر کیا چلائیں گے جاوید شیخ صاحب؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بین کیوں کریں؟ نہیں، یعنی وہ اداکاروں کو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کو دکھائیں گے نہیں، ان کو آنے نہیں دیں گے، اس طرح وہ ہو سکتا ہے کل کہہ دیں ہم انڈین سینما پاکستان نہیں بھیجیں گے، یہ سوال اٹھا رہی تھی یہ۔ سر بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں کی بالی ووڈ کی انڈسٹری ہے نا، وہ آلریڈی اس پہ سوچ رہی ہے، اور ابھی آپ مہینے 2 مہینے میں دیکھیں گے یہ دوبارہ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے سارے، کیونکہ اتنا نام فواد خان، مائرہ خان، علی ظفر، یہ راحت فتح علی خان، فلانا ڈمکانا، جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں، یہ ابھی دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے جو کل پرسوں خبر ملی ہے دے آر پلاننگ، کیونکہ فواد خان نے اتنی فلمیں سائن کی تھی، مائرہ کے پاس بہت اس کی فلم بھی ہٹ ہو گئی ہے، دے آر آل پلاننگ، وہ انہوں نے یہ کر دیا۔ دیکھیں نا، جہاں پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو پکچر ڈسٹریبیوشن کے لیے نہیں دیں گے، تو اب وہ سارے مان گئے ہیں، اور ساری فلمیں آج لگی ہوئی ہیں سینما پہ، دل مشکل بھی لگی ہے، رئیس بھی لگی ہے، قابل بھی لگی ہوئی ہے، اور ساری اور جنگل بھی لگنے والی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے گرین سگنل آ گیا ہے، اور جب آ گیا ہے تو آف کورس پہلی بات تو یہ ہے کہ ان فلموں کی وجہ سے یہ ہمارا سینما آباد ہوا، جس کا فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے۔ تو اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، اور یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایشو ہو گیا تھا اور اس کے عوض ہمارے ایگزیبیٹر نے بھی فلمیں بند کر دی تھی، اب وہ آبویسلی ہماری طرف سے بھی گرین سگنل ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی گرین سگنل ہو گیا، وہاں سے بھی گرین سگنل آ گئے، ان کے ڈسٹریبیوٹر فلمیں دے رہے ہیں، تو وہ میرا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اوکے شیخ نور صاحب، سنا آپ نے جاوید شیخ نے کہا کہ نہیں، ان کی اپنی رائے اپنے ٹھیک ہے، جاوید صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی، اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مضبوط کیا جائے، پاکستان فلم انڈسٹری کو مضبوط کیا جائے، جس طرح سینما پاکستان سینما کو فلم کو مضبوط کون کرے؟ دیکھیں سینما دیکھیں، ایک سینما بنا، اس نے دوسرا سینما بنایا، اس نے تیسرا سینما بنایا، پروڈیوسر نے ایک فلم بنائی، سیکنڈ فلم بنانے کے وہ قابل ہی ہے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ انڈین فلمز آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ سلوک یتیموں والا کریں گے اپنی انڈسٹری کے ساتھ تو دیٹ از رانگ، وہ غلط ہے، لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ نہیں بنائیں گے فلمز۔ جب ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری فلمز کے اوپر انڈین فلمز کو فوقیت دی جائے گی تو وہ کیسے بنائیں گے فلم۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور میں نے جیسے کہا نا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی اس وقت جو کنٹروورسی چلی ہے، خاص طور پر جو رئیس دو اور یہ دو اور جو وہ کرتے رہے ہمارے ساتھ سلوک، اور میں نے خیر پچھلی بار بھی کہا تھا، مجھے تو خیر افسوس ہوا، بڑا عزت ہے شاہ رخ خان کی کہ وہ تصویر چھپی اتنی بڑی کہ بال ٹھاکرے کے بیٹے کے سامنے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میں آئندہ کسی پروجیکٹ میں نہیں لوں گا پاکستانیوں کو۔ تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھلے فلمیں چلائیں لیکن ہمیں کوئی نیشنل پرائڈ کی پاکستانی کی حیثیت نہیں، اور نہیں مجاہد صاحب، دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ آپ پینلٹی دے رہے ہیں اگر آرمی فنڈ کو، یا یہ ایک ریزولوشن کس چیز کی؟ فواد خان کیا ہے؟ ایکٹر ہے، اداکار ہے، آرٹسٹ ہے، ایک کلچرل ایکسچینج ہے، واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ بالکل سیاسی تناظر میں نہیں بات کروں گا میں، مانڈی والا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجاہد صاحب دیکھیے، میرا موقع بڑا کلیئر ہے اس کے اندر۔ ایک چیز ہوتی ہے والنٹریلی، ہم نے جو اقدام اٹھائے تھے یہاں پر کہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارا والنٹریلی ایک اقدام تھا، لیکن وہاں پر جو اقدام ہو رہے ہیں وہ والنٹریلی نہیں ہو رہے ہیں، اور یہی چیز کو میرا خیال میں جاوید صاحب بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر بندوق کے زور پہ کیا گیا ہے، دہشت گردی میں کیا گیا ہے، آپ کو فورس کیا گیا ہے کہ آپ یہ بولیں، اگر آپ یہ نہیں بولیں گے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں یا آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ مدعا آ جائے نا، یہ آپ مدعا میرے اوپر بھی لے آئیے، میں بھی آپ کے سامنے وہی بولنا شروع کر دوں گا جو آپ چاہیں گے۔ اگر میرے اوپر دہشت گردی آپ شروع کر دیں گے کہ ہم آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کے گھر پہ آ جائیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ جو بولنا چاہیں گے میں بول دوں گا، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا کام لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا کام دہشت گردی پھیلانا نہیں ہے۔ یہ بات تو میرے پاس میں آئی وڈ آنسر دیٹ، آئی تھنک اٹس اے ویری سیڈ ریفلیکشن آن دا اسٹیٹ آف انڈیا ٹوڈے
وی انڈرسٹینڈ کہ وہاں کے جو پروڈیوسر ہیں، ایکٹر ہیں، ان پہ بہت پریشر ہے اور دے آر گیونگ ان ٹو دیٹ پریشر. آئی واز ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ وین پیپل لائک کرن جوہر اینڈ شاہ رخ خان کاورڈ ٹو دا پریشر، بیکاز یہ ایجوکیٹڈ، امپاورڈ، لٹریٹ اینڈ بہت بڑے نام ہیں ہندوستان کے، جنہوں نے اس پریشر میں کاور کر دیا کہ جی بالکل جی ہم معافی مانگتے ہیں، ہم پینلٹی بھی دے دیں گے، ہم کبھی آئندہ دوبارہ، یعنی کہ دے ایکچولی گیو ان ٹو دا ایکسٹریمسٹ آف انڈیا نا. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آئی تھنک یہاں پہ ہم آپس میں بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن وی نیڈ ٹو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ دا گورنمنٹ ہیز اے رول ٹو پلے ہیئر. جو کریں بالکل، وی وانٹ سنیماز ٹو سکسیڈ، وی وانٹ، آپ سب ہم سب ایک ہی چیز کا حصہ ہیں، لیکن کوٹا سسٹم بھی ایک ہو کہ جی پاکستانی سینما کو ہم کیسے سپورٹ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، سکرینز پہ کتنی پاکستانی لگیں گی، کتنی انڈین لگیں گی، کتنی ہالی ووڈ کی لگیں گی. آئی تھنک ایک اوور آل ریشو نکلنا چاہیے تاکہ ہماری ٹریڈ کو بھی پتا ہو کہ ہم نے کتنا اس مال بنا کے دینا ہے سینماز کو بھی نا. شیخ صاحب، آپ نے اس سے پہلے جو عتیقہ اس ایشو کو پہلے اور تفصیل سے بھی بیان کر چکی ہیں، ذرا آپ بعد میں آئے. جی شیخ صاحب، جاوید شیخ صاحب. نہیں بالکل بات صحیح ہے عتیقہ کی، یہ ضرور کوٹا سسٹم بھی ہونا چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ. ہم نے اپنی فلم انڈسٹری کو بھی کھڑا کرنا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے اور اس میں حکومت کا ساتھ چاہیے اور حکومت کو چاہیے. میری تو یہ رائے تھی بلکہ، اور میں تو پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا آن دس، اور انشاءاللہ بہت جلد ملوں گا. جہاں میں نے ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ جب آپ کا نیکسٹ میٹنگ ہو پرائم منسٹر آف انڈیا سے، تو آپ جن مدوں پہ بات کریں گے اس کے علاوہ یہ مدعا بھی یہاں پہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کلچرل ٹائز کے ساتھ ہماری فلموں کے بارے اور ڈراموں کے بارے میں بھی کانٹریکٹ سائن کریں، جس طرح آلو پیاز ٹماٹر بھی آتے ہیں اور باقی اور چیزوں کا بل، اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ بھی ہمارے ساتھ سائن کریں تاکہ کل کو اس طرح کوئی اس مدعے کو ہائی جیک نہ کرے جیسے ہوا پچھلی دفعہ. اب کرن جوہر اور وہ بیچارے جو شاہ رخ ادھر کھڑے ہوئے تھے، وہ کیا کرتے؟ انہوں نے 100 کروڑ روپے اپنا لگایا ہوا تھا، وہ بیچارے اور کیا کرتے؟ وہ ان کا مجبوری تھی بیچاروں کی کہ اچھا بھائی یہ تو لگنے دو، پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ چکر یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے عتیقہ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، اینڈ اور یہ تو میں نے خود بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خود پرائم منسٹر صاحب سے ملوں گا اور میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بھی فلرش کرے، انڈیا کی فلمیں آئیں. اب ہماری انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہی ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی بھی ہندوستان کی. ابھی آپ دیکھیں نا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پچھلی عید کی جو 3 فلمیں پاکستانی لگی ہیں، اس میں ایکٹر ان لا کی زندگی کتنی حسین اور جنان. اب آپ اندازہ کریں کہ تینوں فلموں نے سما باندھا ہوا تھا پاکستان کے سینماؤں پہ، اور لوگ آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. مثال کے طور پہ جو سب سے زیادہ شو تھے وہ ایکٹر ان لا کے پاس تھے، سیکنڈ نمبر پہ جنان کے پاس تھے، 16 اس کے پاس تھے، 8 اس کے پاس تھے، 4-6 اس کے پاس تھے. تو اور انڈین فلمیں ساتھ لگی ہیں. میں آپ کو 3 فلموں کے نام بھی گنواتا. مانڈوی صاحب والے ندیم صاحب بیٹھے میں، ان سے آپ پوچھ بھی لیں کہ 3 فلمیں اس کے بعد لگی ہیں. بار بار دیکھو، پنک، فریقی علی اور پتہ نہیں 2-3 اس طرح کی فلمیں لگی ہیں، اور پاکستانی فلموں کے مقابلے میں ان کو 2 شو ملے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ فلم کی پاور دیکھتا ہے ایگزیبیٹر، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنے شو دینے ہیں. تو لہذا یہ تو میرے ہماری فلم میں نہ فلم میں تھا نہ میری فلم ہے، بٹ ایٹ لیسٹ میں پاکستانی سینما کا سپورٹ کرتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ایکٹر ان لا کے 16 شو. اس پر ہی بات کریں گے بریک کے بعد. عتیقہ نور صاحب پنڈی والے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جو ابھی مانڈی والا نے نور صاحب اٹھائی نا، کہ اس کے مارے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پھر بھی بہت ٹالرنس ہے. اور میں جس دن بلکہ اتفاق کی بات تھی کہ جب لاسٹ ٹائم میں شو کر رہا تھا تو اسی دن دوبارہ اجازت مل گئی تھی کہ انڈین سینما پاکستان میں آ سکتا ہے. مہیش بھٹ صاحب بھی تھے اور میں نے مہیش بھٹ صاحب سے اس سے کہا ہو سکتا آج آئیں گے. بھٹ صاحب آج ہمارے یہاں پاکستانی سینما لگا ہے، اس کے باوجود کہ ہم انتہا پسندی شدت چاہ رہے ہیں، کسی سینما پر کوئی خدا نہ کرے نہ دھمکی دی نہیں گئی. اس کے مقابلے میں میں نے کہا، اور وہ میں نے دیکھا انگریزی اخبار ڈان کے اس میں تصویر لگی ہے کہ شاہ رخ خان بال ٹھاکرے کے بیٹے کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. تو اس پر انہوں نے خیر وہی جو کہا کہ جی ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے کرنا ہے. تو مانڈی والا صاحب جو کہہ رہے ہیں
کہ ہندوستان میں تو بندوق کے